یہ 3 نشانیاں ہیں اس کی. پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی، اس کی پیشانی کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا. ہر اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا اس کو جب دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ ہاں یہی وہ ملعون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا تھا. اب اگلی روایتیں سنیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اسے کچھ طاقت دی جائے گی. حکومت تو اللہ ہی کی ہوگی لیکن کچھ ایکسٹرا پاور دے دی جائے گی. حضور نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے دوسرے ہاتھ میں دریا اور پانیوں کا ایک پورا سسٹم ہوگا. کہیں فرماتے ہیں کہ اس کی مصنوعی جنت بھی ہوگی، اس کی مصنوعی جہنم بھی ہوگی، اور دنیا کی 3 چیزیں اس کے اختیار میں ہوں گی: پانی، روٹی اور آگ. یعنی ان تینوں چیزوں پر دنیا کے اس کا قبضہ ہوگا. اس صورت میں اللہ تعالی امت پر آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں ظاہر فرمائیں گے. اچھا، کیا یہ ایک دم سے ہو جائے گا؟ بھئی کوئی آدمی آ جائے، کھڑا ہو جائے، کہنے کہ صاحب آج سے جو میں کہوں گا اسی کو کھانا ملے گا، جس کو نہیں ملے گا؟ ایک دم سے نہیں ہوگا. ایک سسٹم ہوگا، ایک حکومت ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، جس کو ہم روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ کہتے ہیں. یہود اس کو اپنا سب سے عظیم لیڈر مانتے ہیں. امریکہ میں جاؤ گے تو گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ ہم آنے والے کسی لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا میں گھسو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کس نظام کے تحت اس وقت چل رہی ہے. دنیا میں 3 سب سے عظیم پاور ہوتی ہیں. ایک تو غذائی ہوتی ہے، دوسرا پانی ہوتا ہے، تیسرا آگ ہوتی ہے. آپ دیکھو یہ تینوں چیزیں آج دنیا میں کن لوگوں کے قبضے میں ہیں. غذا کا نظام، ہم اور آپ جو روٹی کھاتے ہیں، آپ دیکھو کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے لوگ جتنی اصلی غذائیں کھایا کرتے تھے، آج 90% دنیا مصنوعی غذاؤں پر آ کے ٹک گئی ہے. جو کسان بیج اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے، وہ بیج بھی جا کر کے وہ کسی ایسی جگہ سے لیتا ہے کہ اگر زمین میں اس بیج کو نہیں ڈالے گا تو زمین غلہ نہیں اگائے گی. چونکہ وہ زمین ایک مخصوص بیج کی عادی کر دی گئی ہے. وہ بیج جو کمپنیاں بناتی ہیں، جو حکومتیں بناتی ہیں، وہ دراصل وہی کمپنیاں ہیں جو اس عظیم فتنے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن وہ اس کو فتنہ نہیں بلکہ اپنا لیڈر مانتی ہیں. آپ یورپ میں چلے جاؤ، آپ کو اصلی غذا ملے گی نہیں صاحب. انڈیا میں بھی دیکھ لو، غذائی نظام جو ہے، جتنا ہم ترقی کر رہے ہیں، ایڈوانس ہو رہے ہیں، ماڈرن ہو رہے ہیں، اتنا ہم قدرتی وسائل سے دور ہو رہے ہیں. اسپریچول چیزیں جو ہیں، نیچرل چیزیں جو ہیں، روحانی چیزیں جو ہیں، ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس مخصوص شکنجے کے ہاتھ میں، اس مخصوص طاقت کے ہاتھ میں جا رہے ہیں جو طاقت دنیا میں دجالی نظام کو نافذ کرنے جا رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا غذا کا. اب دیکھو دولت، پیسہ. دنیا میں 2 سب سے بڑے بینک، ورلڈ بینک ہے، IMF بینک ہے. ساری دنیا کی اکنومیکل سچویشن، سارا اقتصادی نظام، ساری آرتھک نیتیاں وہی 2 بینک بناتے ہیں. سارے دنیا کی کنٹریز اس کو فالو کرتی ہیں. سری لنکا میں جا کر کے دیکھنا کہ کتنا قرضہ ہے. ان لوگوں نے کہا صاحب اب ہم تمہیں قرضہ نہیں دیں گے، تم تو دیوالیہ ہو گئے. انہوں نے قرضہ دینے سے منع کیا، ملک اوپر سے دھڑام سے نیچے آ کر کے گرا. آپ انڈیا پہ دیکھو،
303 لاکھ کروڑ کا مقروض پنجاب ہے، 4 یا 6 لاکھ کروڑ کا مقروض آپ کا اتر پردیش ہے، مدھیہ پردیش بھی اتنا ہی ہے، بنگال بھی 5 لاکھ کروڑ سے زائد کا یہ قرضہ کس سے لیتے ہیں؟ آپ سے اور ہم سے لیتے ہیں کیا؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے ملک ہیں یہ قرضہ یہ انہی بینکوں سے قرضے لیتے ہیں اور یہ قرضے دیتے ہیں تو ان کا نظام چلتا ہے۔ جس دن یہ رسی پکڑ کے کھینچ لیں گے نہ جانے کتنے ملک اوپر سے نیچے آ جائیں گے۔ کولمبو میں جا کر کے دیکھ لو کیا تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے، جوان لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ملک کولیپس کر چکا ہے۔ 2016 آپ اپنی دولت کے ساتھ مالک کہاں ہو؟ کس خوش فہمی میں جی رہے ہو؟ 2016 میں پردھان منتری جی نے کہا صاحب 8 بجے نوٹ بند، 12 بجے کے بعد 1500 کا نوٹ نہیں چلے۔ آدمی کھڑا ہوا ہے صاحب 3 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے پیسہ نکالنا ہے، وہ بینک مینیجر کہتا ہے صاحب 2000 سے زیادہ نہیں نکال پاؤ گے۔ کہے گا یار میں نے اپنی محنت کی کمائی جمع کی ہے، ساری زندگی لگا دی ہے، میری بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہو 2000 میں کون شادی کر لے گا؟ کہا نا 2000 سے زیادہ اوقات نہیں ہے آپ کی، آپ نکال لو۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی محنت کی کمائی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو کرنسی دیکھ رہی ہے یہ بھی 2-4-10 دن کی مہمان ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، سارا کریڈٹ کارڈ چلے گا۔ جیسے ٹول پہ انہوں نے کر دیا ہے نا، ٹول پر کیش منی ختم کر دی، اگر آپ کے پاس اس میں ریچارج نہیں ہے ڈبل لیں گے، 200 کا ٹول ہے تو 400 لیں گے، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اب کچھ دنوں کے بعد پیٹرول پمپ پہ یہی کر دیں گے، کیا مطلب؟ اور بینک آپ کے قبضے میں ہے نہیں، وہ تو انہی طاقتوں کے قبضے میں ہے۔ یہ جو آپ کے پنجاب بینک ہے، ایکسس بینک ہے، یہ جتنے بھی انڈیا کے بینک ہیں ان کی اوقات کیا ہے IMF اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں؟ 1 منٹ میں ان کی اتنی انکم ہوتی ہوگی جتنی ان کی 2 سال میں بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دنیا کی ساری پاور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظام کو بیان کرتے ہیں۔ پانی ہے، ہم لوگ آج کل منرل واٹر کے پیچھے ہیں، زمین سے جو اصلی پانی نکلتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب یہ پانی لوگوں کو بیمار کر دے گا، اس پانی کو پی لیا تو ڈیزیز ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ڈیزیز، بیماری ہو جائے گی۔ آپ کو بسلری کا پینا ہوگا، آپ کو مشینوں کا پینا ہوگا، وہ ساری کمپنیاں اور وہ پانی کا سارا نظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس فتنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں تو شاید بہت کم مدت ایسی باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر اس فتنے کو ظاہر فرما دیں گے۔ اگر ہم روایات کو پڑھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو ہم خود یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ پتہ نہیں کل پرسوں ترسوں کون سا وقت آ جائے، چونکہ دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں کہ پتہ نہیں صبح کیا ہو رہا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ شام میں وہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال میں آپ نے دیکھا دنیا کیسے بدل گئی بالکل۔ جتنے بھی مڈل کلاس بزنس مین تھے سب سڑکوں پر کھڑے ہو گئے آ کر کے۔ صرف دنیا میں وہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ دولت والے، اور وہ لوگ انگلیوں پر گن لو اتنے۔ مسلمانوں میں کتنے % رچ لوگ ہیں؟ انڈیا میں کتنے %؟ آپ کو آنکڑا بتاتا ہوں میرے دیش کا، میرے دیش میں 10% لوگ ایسے ہیں، بلکہ نہیں 20% لوگ ایسے ہیں جو ملک کی 80% آرتھک استھتی پر قابض ہیں۔ 1% لوگ انڈیا کے اندر ایسے ہیں جو 65% ملک کے اقتصادیات پر قابض ہیں۔ آپ کے اڈانی اور امبانی جو ہیں نا، اتر پردیش کے لوگوں کی بھی اتنی دولت نہیں ہوگی جتنی ان کی ہے۔ ایک اسٹیٹ کو پورا ملا دو تو 2-3 لوگ ان کے برابر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر سے دولت کو کھینچ کر کے
کچھ ہاتھوں کے اندر جمع کر دیا گیا، اور وہ وہی ہاتھ ہیں جن سے یہ قیل و قال ہو چکا ہے کہ آپ ہمارے سسٹم کے باہر نہیں جائیں گے۔ اس ملک کے اندر آج ایسے ایسے دولت مند لوگ ہیں جنہیں آپ 15 سال پہلے آپ اور ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ آج اگر ان کی آپ انکم دیکھیں پر منٹ پر سیکنڈ تو ہزاروں ہندوستانیوں سے زیادہ وہ 1 منٹ میں کما رہے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ملک کی اقتصادیات کو بلکہ دنیا کی اقتصادیات کو کھینچ کر کے کچھ پاور کے ہاتھ میں جمع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالات کی طرف تواتر کے ساتھ روایات میں اشارات فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ سنو، جب وہ فتنہ اس دنیا میں آئے گا، جب وہ ظاہر ہوگا، اس کا خروج ہوگا، تو میری امت کے 70,000 سے زائد ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ 70,000 سے زائد ایسے لوگ ہوں گے جو اس فتنے کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اب سوچو، اگر ہم نے اس فتنے سے بچنے کی تیاری نہیں کی تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کہیں ہماری اولاد ایسی نہ ہو جو اس کی خدائی پر اور اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اور دیکھو، آپ ان لوگوں سے ٹیکنالوجی سے نہیں لڑ سکتے، آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں۔ آپ صرف اس فتنے سے لڑ سکتے ہو اپنی روحانی طاقت سے، اسپریچول پاور سے، اپنی ایمانی نور سے لڑ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ اور اس کی کوشش بھی مت کرو، آپ کی اوقات نہیں ہے آپ ٹیکنالوجی میں ان کے برابر چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو تسلسل کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ سورہ کہف میں تو کہیں میزائل اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ آپ کی روحانی پاور کو بڑھاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ 10 آیتوں کو جو پڑھے، صرف 10 آیت 2 منٹ کا کام ہے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو جو شخص پڑھے گا تسلسل کے ساتھ، اللہ اس کو اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔